وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق اوورسیز پاکستانیوں کی عزت و توقیر کو مقدم رکھنا ضروری ہے، مگر یہاں گنگا الٹی بہنا شروع ہو گئی۔ دبئی میں کاروبار کرنے والے گوہر عباس کے لیے پاکستان میں ویزا مافیا نے زمین تنگ کر دی۔ مافیا کی جانب سے جھوٹی ایف آئی آر نے گوہر عباس کو پریشان کر دیا۔ گوہر عباس نے وزیر اعظم پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان، وزیر اعلیٰ پنجاب، آئی جی پنجاب اور متعلقہ اداروں سے انصاف اور جان و مال و عزت کے تحفظ کی اپیل کر دی۔ گوہر عباس نے پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا، میری دبئی کے اندر اپنی کمپنی اور اپنی کمپنی کا ذاتی ویزا ہے، جس کی آپ کے پاس کاپی موجود ہے۔ یہ کاپیز موجود ہیں آپ سب کے پاس۔ پرسوں شام مجھے ایک ان نون نمبر سے میسیجز آئے، اسکرین شاٹ بھیجے گئے، ویڈیو ریکارڈنگ بھیجی گئی، فیس بک کی پوسٹ کے اور ٹویٹر کی پوسٹ کے، اس نمبر سے، جو کہ دلشاد خان نامی شخص کے نمبر سے مجھے بھیجے گئے۔ شام کی ڈیٹ واضح کرتے ہیں۔ جولائی 6، 2021 کو۔ آج کیا؟ جولائی 6، 2021 کو مجھے اس نمبر سے، جس کا آپ کے پاس ریکارڈ موجود ہے، کچھ تصاویر اور اسکرین شاٹ بھیجے گئے جو کہ فیس بک کی پوسٹ کے تھے، جن کا مقصد صرف اور صرف مجھے بلیک میل کرنا تھا، مجھے ذہنی پریشانی میں مبتلا کرنا تھا۔ اور معذرت کہ میری اردو اگر بہت اچھی نہیں ہے تو now this guy, he sent me the screenshots of all the Facebook posts and the people who have posted on their status against me, trying to blemish my reputation, trying to smear me in front of the general public, and they also accused Rawalpindi police. Not only that, they also accused me for a heinous crime that I never committed. And in response to that, this guy, Mr. Ali Imran Abbasi, I really respect him because he comes from a very professional, very sober profession. I understand that he's a crime reporter, but Ali Saab, until something is verified, it is not a very appreciable act کہ آپ کسی کو اس کو سمیئر کریں، اس کے اوپر وہ الزامات لگائیں۔ آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ ایک جرنلسٹ ہیں اور میں آپ کی عزت اور آپ کی تقریم اور آپ کی احترام کرتا ہوں، بٹ کائنڈلی آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اس پریس کانفرنس کے پلیٹ فارم سے آپ یہ تمام تر جو ابھی میں آپ کو ثبوت دوں گا وہ تمام آپ کلیکٹ کیجئے اینڈ دین ٹیک اے ڈیسیژن اباؤٹ می پلیز۔ یہ میری ریکویسٹ ہے آپ سے۔ ان رسپانس ٹو یور پوسٹ ڈے بفور یسٹرڈے آن 6th of July, راولپنڈی پولیس آلسو پوسٹڈ، جس میں نگیٹ کیا ہے آپ کے تمام تر جو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے۔ میرا اس پریس کانفرنس کا مقصد، آئی ایم ناٹ ٹیکنگ اینی باڈیز سائڈ، مجھے کسی کے اوپر الزامات یا کیچڑ اچھالنے کا فائدہ نہیں ہے۔ آئی ایم این ایجوکیٹڈ پرسن۔ میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنی کلیئرٹی دینا چاہتا ہوں۔ میری اپنی ذاتی کمپنی کا ویزا ہے اور اسی کے ساتھ جسٹ اے سیکنڈ پلیز، میرا پی آر او کارڈ بھی اویلیبل ہے کہ میں پی آر او پروفیشن سے تعلق رکھتا ہوں، اور اس کے اوپر واضح ہے کہ میں خلیفہ النعیمی کے تمام تر کمپنیز کا پی آر او ہوں۔ یہ تمام تر ڈاکیومنٹس آپ سب احباب کو بھی دے چکا ہوں۔ سر، دا ریالٹی آف دا میٹر از کہ دلشاد صاحب کا برخوردار بیٹا ذیشان دلشاد، ہی اوپنڈ اپ اے کمپنی
security company with Hamda Al-Hajjaj. The local kafil. आपने फिर उसके बाद ज़ीशान साहब ने भारी रकूम में अपने वीज़े फ़रोख्त किए अपने ही दोस्तों को, और जब उन्होंने फ़्रॉड कमिट किया डिफरेंट नेशनलिटीज़ के साथ, तो मार्च में वो जब पाकिस्तान आए तो आई वाज टेकन अबैक कि जिस लिहाज से उन्होंने मेरे घर की वीडियोस बना के और उज़ैर हुसैन अपने दोस्त को भेजी और मुझे ब्लैकमेल किया. दैट वाज नॉट अ वेरी गुड एक्ट. इट इज़ अ शेमफुल एक्ट कि आपने मेरे घर की वीडियोस बनाई इन मार्च 2021. ये आपके ख़िलाफ़ कोर्ट में आपकी कफ़ील गई है ज़ीशान साहब की कि आपने जाली दस्तखत करके उनका लेबर की पावर ली है. ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपको उनके सबके पास है, आपके पास मौजूद है. उसके बाद जब मैं आया हूँ, आपको मालूम था कि मैं निजी मसरूफियात के लिए घर पे आया हूँ. रमज़ान 27 को 9 मई को मैं आया था, और आपकी कंपनी के जब आपकी कफ़ील ने आपको जो प्रोबेशन टाइम दिया था, दैट वाज ऑलरेडी गॉन एंड शी यूज्ड हर पावर्स टू क्लोज योर कंपनी. तो आपने रॉन्गफुली मुझे यू पुट द ब्लेम ऑन मी. वाई? क्या आपको नहीं पता कि वहाँ पे एमिरेट्स आईडी यूज़ होती है तो तब वीज़ा कैंसिल होता है या हवा में कैंसिल हो जाता है? यू नो दैट, बट स्टिल यू आपको अपनी अना की तस्कीन के लिए यू वांटेड अ बल्ली का बकरा एंड यू मेड मी, यू वांटेड मी एज द स्केपगोट. इट्स अ वेरी शेमफुल एक्ट दैट यू डिड कि 3 जून 2021 को आपने मेरे ऊपर ये FIR रॉन्गफुली सिर्फ और सिर्फ मुझे मेरे इमेज को स्मेयर करने के लिए आपने की, जिसके रिस्पांस में मैंने पुलिस को भी और कोर्ट में भी अपने कॉल डाटा रिकॉर्ड्स दिए थे जो कि मौजूद हैं. वीडियोस दी थी अपनी CCTV कवरेज जो कि आपके पास मौजूद है, आप सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा प्लीज़. और उसके अलावा मैंने आपको कोर्ट को और पुलिस को अपने ख़रीदारी की रसीदें दी. मैं वाकंट में मौजूद था, फिर भी रॉन्गफुली मुझे एक्यूज़ किया गया. और 23 जून 2021 को मुझे कोर्ट में से एक्विट किया गया इस केस में से, जिसका पेपर कोर्ट का वेरीफाइड अटेस्टेड डॉक्यूमेंट आप सबके पास मौजूद है. ये आपके जो लीगल काउंसिल थी वो भी मौजूद थी. दी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वाज देयर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर वाज देयर, मैं मौजूद था, मेरी लीगल काउंसिल मौजूद थी. और इसके हाशिए पे आप देख लीजिए कि साइंस मौजूद हैं, अटेस्टेड है. इस सब के बावजूद आप फिर भी, चूँकि आपका लीगल राइट एंड आई रिस्पेक्ट दैट, दिलशाद साहब SP पोटोहार साहब के पास गए एंड आई रिस्पेक्ट बिकॉज ही मस्ट बी क्वालिफाइड, इसलिए वो उस सीट पे बैठे हैं. आई रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट. मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनके पास भी पेश होके आई क्लैरिफाइड इट. द स्मेयरिंग डिड नॉट स्टॉप. आपकी ब्लैकमेलिंग स्टॉप नहीं हुई. उसके बाद यू वेंट टू SSP इन्वेस्टिगेशन और मैं वहाँ पे भी हाजिर हुआ. आपने जहाँ जहाँ मुझे बुलाया मैंने आके अपने आप को क्लियर किया. As of day before yesterday, you went on the social media platform just to blemish my image. क्यों? Why? Reason? इस वजह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज किया कि काइंडली आप ये सबूत रखिए, बट प्लीज़ डोंट. आपकी एरोगेंस का मेरे पास कोई हल नहीं है. मैं आपकी अना की तस्कीन नहीं कर सकता. खुदारा आपके जो बच्चों की, दिलशाद साहब आपके बच्चों की जो तरबियत है वो आपके सामने है. SSP साहब के पास बैठे हुए उन्होंने कहा था कि आपके बेटे के ऊपर FIRs हैं, वो अच्छे किरदार का शख्स नहीं है. आपका दूसरा बेटा दुबई में प्रॉब्लम्स में है क्योंकि उसके भी अच्छे किरदार नहीं हैं. बराए मेहरबानी प्लीज़ लीव मी अलोन. आप लोग मुझे डेफमेशन कर रहे हैं मेरी. My legal counsel is preparing the necessary documents for you and all the people who are heinously
committing these crimes against me along with you. I am not the kind of person کہ جو جھوٹ بولے گا. آپ سے مجھے سچ کی امید نہیں رہی. آپ کی عزت اور احترام آپ کی بزرگی کو دیکھ کے ہے, لیکن آپ کی بات کا اعتبار نہیں ہے, کیونکہ آپ ہر پلیٹ فارم پہ جھوٹ بول رہے ہیں. پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ. میری جو بھی اعلیٰ حکام ہیں, ناٹ ایون چیف منسٹر آف پنجاب, the Inspector General of Punjab Police, the Director General of FIA, the Honorable Courts, I am requesting all of you to please kindly میرا ان لوگوں سے پیچھا چھڑوائیے. میری ان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے. یہ لوگ میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے ہیں. ہر 2 سے 3 دن کے بعد they commit such a thing that agonizes me inside. میں پڑھا لکھا شخص ہوں. I bear through it. سفر کر رہا ہوں. If it is possible, kindly علی عمران صاحب, آپ کائنڈلی اس پلیٹ فارم کے ذریعے یہ میرے ثبوت دیکھیے, پھر آپ فیصلہ کیجئے. کائنڈلی آپ اپنے جو آپ نے ان کے مس گائیڈنس پہ جو آپ نے میرے بارے میں الفاظ بولے ہیں, کائنڈلی ان کو واپس لیجئے. میں ریکویسٹ کر سکتا ہوں سر, یو آر ڈیفیمنگ می. آل آئی ہیو از ریسپیکٹ. پلیز اسٹاپ, پلیز ریکویسٹ ہے سر آپ لوگوں سے. مائی لیگل کاؤنسل ول بی preparing all the documents for you, and I would like to give you a 48 hours deadline تاکہ آپ یہ تمام تر ثبوت اکٹھے کر لیجئے, اور کائنڈلی اس چیز کو آپ ریکٹیفائی کریں, امینڈ کریں. یہ تمام تر میڈیا پرسنز ہیں, یہ سب جرنلسٹ ہیں, ان سب سے آپ بالمشافہ ملاقات کر لیجئے. اگر آپ کو میرے اوپر کوئی ڈاؤٹ ہے, آپ مجھ سے ڈائریکٹلی ملنا چاہتے ہیں, آپ میرے لیے موسٹ ویلکم ہیں ہمیشہ کے لیے. کائنڈلی, آئی ہیو ڈن نتھنگ, آئی ہیو ناٹ کمیٹڈ اے کرائم. پلیز ڈونٹ پینٹ می ایز دا بیڈ گائے, پلیز, ریکویسٹ ہے. جی سر. سر مجھے یہ بتائیے کہ ان کی پارٹنرشپ تھی آپ کے کفیل کے ریلیٹو کے ساتھ. جی باس. تو آپ کو ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ آپ کی ان کے ساتھ کوئی کلیش ہوئی اس دوران؟ جی, میں اس چیز کو, بہت اچھا پوائنٹ ہے, میں اس کو کلیریفائی کرنا چاہوں گا. اکارڈنگ ٹو UAE لا, دا کفیل از مینڈیٹوری فار اوپننگ اے کمپنی ان UAE, اسپیشلی این LLC firm. Since they have committed frauds and they are in the court against, the kafil has taken them in the court against them, they cannot, according to the Dubai law, they cannot do anything against the kafil. So, مجھے بلیک میل کر کے they want to see me behind bars so that they can leverage their position and then blackmail their kafil to back off. I have been saying this since day one, that whosoever cancelled your visas is between you and your kafil. Don't drag me into your fights, please. چونکہ وہ اپنے کفیل کو کچھ انٹیمیڈیٹ نہیں کر سکتے, سو دے آر یوزنگ می تاکہ مجھے وہ ایگنائز کریں. دے وانٹ ٹو سی می بیہائنڈ بارس سو دیٹ دے کین لیوریج دیئر پوزیشن ان فرنٹ آف دیئر کفیل. دیٹ از دا ہول ٹروتھ اباؤٹ یور کوشچن سر. I would welcome any questions that you have. یہ کتنے ویزے ہیں جس کے اوپر یہ کینسل ہوئے اور یہ سارا؟ سر میں تمام رپورٹ نکال کے دے سکتا ہوں. میں اپنے کفیل کو کہہ سکتا ہوں کہ وہ ریکویسٹ کر لیں دوسرے کفیل کو. ان کے جو بھی ویزوں کا لین دین ہے, I have got nothing to do with that. غالباً I might be wrong as well, 8 سے 10 یا 11 بھی ہو سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ
دبئی میں بھی آپ کا ان کا آمنا سامنا، کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا وہاں بھی ہوا یا یہ سارا کچھ پاکستان میں؟ دیکھیے دبئی میں اٹس ناٹ پاسبل کہ آپ کسی کو فائٹنگ از اے ویری بگ آفینس، آپ کسی کو برے الفاظ بھی نہیں بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے. سو وٹ دے ڈیڈ، جو انہوں نے میرے گھر کی ویڈیوز بنائی وہ مجھے ڈائریکٹلی نہیں سینڈ کی، اپنے دوستوں کو سینڈ کی. انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تو آئی گاٹ اینگری. میں نے کہا میری خواتین ہیں میرے گھر پہ، جاؤ پھر کر لو، واٹ کین آئی سے، تم لوگ اگر اتنے گرے ہوئے، دیٹس اٹ. اب ان کی کیا ڈیمانڈ ہے کہ وہ کیا آپ سے امید رکھتے ہیں کہ کس طرح سے آپ ان کا؟ میں آپ کو اسکرین شاٹس بھی دینا چاہتا ہوں اور ساتھ میں آپ کو یہ دکھانا بھی چاہتا ہوں آپ سب احباب کو. ون آف دا گائز جنہوں نے ان سے ویزے خریدے، ہز نیم از عزیر آوان. ان کے بھائی کا نام ہے، عزیر آوان صاحب کے بھائی کا نام ہے زبیر آوان. On 25th of May 2021, if you can zoom in, I will give you screenshot for this as well. اس نمبر سے میرے فون پہ یو اے ای کے نمبر پہ زبیر آوان صاحب نے رابطہ کیا تھا. انہوں نے مجھ سے 14 لاکھ تاوان ایز کاسٹ ان لیو آف کاسٹ فار دوز ویزاز ڈیمانڈ کیے ہیں. ساتھ ہی انہوں نے مجھے تھریٹ کیا تھا یہ الفاظ کہہ کے، ایف آئی اے کے ساتھ آؤں گا، فکر کیسی. اور ساتھ ہی انہوں نے مجھے 2 دن کا ٹائم دیا تھا کہ 2 دن کے اندر اندر تمہیں پتہ چل جائے گا. 25 مئی کو یہ واقعہ ہوا اور 27 مئی کو میرے گھر پہ فائرنگ ہوئی ہے. یہ تمام تر ایویڈنسز موجود ہیں. آئی ہیو گیون دس ٹو پولیس ایز ویل. یہ پورا گینگ ہے جو کہ مجھے صرف بلمش کرنا چاہتا ہے. دے جسٹ وانٹ ٹو مینٹلی ٹارچر می. یو اے کے اداروں میں تو آپ کو تسلی ہے کہ وہاں پہ آپ کو انصاف ملے گا، یا وہاں پر یہ آپ کے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں کرتے. پاکستان میں آپ کو یا آپ کی فیملی کو یہ تھریٹ کر رہے ہیں تو آپ کو اس چیز کا اندیشہ ہے کہ یہ پولیس یا ایف آئی اے ان کے ساتھ ملی ہوئی کہیں نظر آتی ہے آپ کو؟ باس، میں پاکستان کی تمام ایجنسیز اور تمام لا انفورسمنٹ اداروں سے صرف اتنی اپیل کر سکتا ہوں کہ کائنڈلی میرے جو ایویڈنسز، جو میرے اوپر بلیمز لگائے گئے ہیں، ان کے لیے میرے ایویڈنسز کلیکٹ کریں جو کہ انہوں نے کیے ہیں. آئی ایم تھینکفل فار دیٹ. سیکنڈلی، یو ہیو ٹو بگن ٹرسٹنگ فرام سم پوائنٹ. اور میرا لاجک ٹرسٹ کی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس پوزیشن میں بیٹھا ہوا ہے تو یقیناً وہ اس قابل ہوگا کہ بیٹھا ہوا ہے، تبھی وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. آئی ایم ناٹ ان دیئر شوز. آئی کین اونلی ریکویسٹ دیم. دیکھیے، میری جو فائرنگ کی اپلیکیشن ہے وہ صدر واقعہ میں ابھی بھی پینڈنگ ہے. بٹ آئی ایم ناٹ اے کرمنل مائنڈیڈ گائے. مجھے کسی کو ٹارچر دینا قبول نہیں ہے، نہ میں نے خود ٹارچر لینا ہے. میں نے اس کو پرسو نہیں کیا. میں خاموش اس وجہ سے ہوں کہ میں نے سی سی ٹی وی کوریج اپنے گھر کی پورے کی کر لی ہے. اف somebody will do it, he will be caught red handed. دیکھیے، میں پیسفل شخص ہوں. آپ کا جو سوال ہے اداروں کا، مجھے ان پہ ٹرسٹ کرنا ہے تاکہ وہ میرے ایویڈنسز لیں. میں ان سے ریکویسٹ کر سکتا ہوں. میرا ان کے اوپر کوئی انفلوئنس نہیں ہے. میں ان کے اوپر کوئی زبردستی نہیں کر سکتا. ون تھنگ آئی کین گارنٹی، جو بھی ایجنسی، جو بھی حکومتی ادارہ، جو بھی فورسز، پولیس انکلوڈنگ ایوری ون، مجھے جہاں پہ بھی بلائیں گے میں اپنی صفائی کے لیے حاضر ہوں. آئی ایم ناٹ اے کرمنل گائے. سر، آپ کے گھر پہ جو فائرنگ ہوئی، آپ نے بتایا کہ اس کی اپلیکیشن آپ نے دی ہوئی ہے، اس کی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی. سر، میں دوبارہ نہیں گیا ادھر. وائی؟ بیکاز میں نے اپنے گھر کو سیکیور کیا ہے. آئی وانٹ ٹو بی پرو ایکٹیو کہ میرے گھر کی طرف کوئی نہ آئے. میں نے لائٹس لگائی ہیں، میں نے کیمراز لگائے ہیں، میں نے اپنی انرجیز پازیٹیو سائڈ پہ کی ہیں. دیکھیے، میری ریکویسٹ ہے، اب سنس یو ہیو کم اپ ود دس پوائنٹ، میری ریکویسٹ ہے پولیس کے جو بھی ریلیونٹ آفیشلز ہیں کہ کائنڈلی اگر اس ایف آئی آر کو بھی پرسو کریں.
रिक्वेस्ट है मेरी काइंडली FIR को या एप्लीकेशन मेरी जो एप्लीकेशन है उसको नॉट FIR। हाँ दैट इज़ नॉट एन FIR, मेरी एप्लीकेशन को वेरीफाई कर लें। आपके ऊपर जो ब्लेम लगाया गया उस जर्नलिस्ट साहब की तरफ से कि आपने उस ASI को या ऑफिशियल को 5 लाख रुपए दे के अपने आप को बरी करवा लिया, ये आप पे ब्लेम लगा ना, जी मुझे उसकी सफाई अपने आप को साफ करने के लिए सही रावलपिंडी पुलिस की तरफ से आ गई। जी बेहतर, उन्होंने स्टेटमेंट दे दी, ट्वीट कर दिया कि भाई रावलपिंडी पुलिस ने जो किया है वो मेरिट पे किया। जी वो आपको क्लियरेंस किस तरह दी गई? सर आई वॉज नॉट इवन अवेयर कि ये सब कुछ हो रहा है सोशल मीडिया में, आई वॉज नॉट अवेयर। मुझे टाइम चेक कर लें, मुझे वहाँ से व्हाट्सएप आया है दिलशाद साहब के नंबर से, देन आई केम टू नो कि अच्छा ये सब कुछ भी चल रहा है। आई वॉज नॉट इवन अवेयर। ये आपको पता ही नहीं कि आपको क्लियर देखिए आई वॉज इन F7, मेरे कॉल डाटा रिकॉर्ड्स देख लें, आई वॉज इन F7 इस्लामाबाद। आई हैड नो आइडिया कि इट वॉज ऑल ऑफ दिस heinous propaganda is going on Facebook. I was not aware. When उन्होंने मुझे ज़हनी टॉर्चर, दे आर ट्राइंग टू मेक श्योर कि मेरा फ्यूचर ब्लाइंड हो। मैं बार बार यही बात करूँगा, आई एम एन एजुकेटेड पर्सन, मेरा अच्छा फ्यूचर है। दे आर ट्राइंग टू मेक श्योर कि मेरे ब्लेम्स लगे मेरे ऊपर। आई वॉज नॉट अवेयर कि पुलिस ने कब उनको रिप्लाई किया। आई एम नॉट इवन अवेयर कि उन्होंने कब, हाँ अभी कहते हैं मैं अभी ट्विटर पे निकाल के देख लेता हूँ टाइम्स, पेपर लगा हुआ है। जिस वक्त उन्होंने किया वो टाइम आपके सामने है कि उन्होंने मुझे किस टाइम पे भेजा। यकीनन उससे पहले उन्होंने पोस्ट किया होगा क्योंकि उसके स्क्रीनशॉट्स भेजे हैं। तो वट एवर, देखिए इससे ज़्यादा उनकी नेगेटिविटी क्या सामने आ सकती है कि वो खुद ही मेरे ऊपर ब्लेम्स करके खुद ही मुझे इन्फॉर्म कर रहे हैं। सर ये जो उन्होंने अपने वकूफ़ पे जो आपके ऊपर उन्होंने FIR करवाई हुई है कि आपने नामालूम अफराद के साथ जो उनके ऊपर फायरिंग किया के गाड़ी में लेकर गए, इसके बारे में आप थोड़ा सा गाइड करें कि आप वहाँ पे मौजूद थे कि नहीं? मैं नहीं था मौजूद। मेरी उसके अंदर एविडेंसेस में मेरे कॉल डाटा रिकॉर्ड है, मेरी CCTV कवरेज है। मैंने जो उस टाइम गोल्ड ख़रीदा है बस्ती वाकेंड से, उसकी रिसीट्स मौजूद हैं। उसके बाद मैंने इवन जो दूध लिया जिस दुकान से जाके, उनके भी वर्डिक्ट्स मौजूद हैं। आई वॉज नॉट देयर। और ये सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ को प्रोपगेट करने के लिए उन्होंने 2 अदद और लोगों का लिखा है ताकि वो मेरे दोनों भाइयों को भी इसमें इन्वॉल्व कर सके। देखिए मैंने SSP साहब के सामने भी रिक्वेस्ट की थी कि काइंडली पुलिस इमिग्रेशन का रिकॉर्ड ले ले मेरे दोनों भाइयों का, समीर अब्बास एंड फ़खर अब्बास। बोथ ऑफ देम आर नॉट इन पाकिस्तान। समीर फरवरी में वापस आया था, 1 हफ्ते के बाद फिर वापस आ गया। एंड फ़खर हैज़ बिन इन दुबई सिंस 23rd of November 2020. Kindly verify my statement from FIA. आप सब्सटेंशिएट करें जो मेरे क्लेम्स हैं। I request all of you, all the people who have the power, I would request the human rights activists, kindly take me out of this puddle. Kindly. सिचुएशन से भी। तो सर अगर हम इसको समराइज़ करें आपकी बात को, तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि आप एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, मुअज़्ज़ज़ फैमिली से हैं, वहाँ पे अपने रोज़गार से वाबस्ता हैं, आप कानूनी बखेड़ों में पड़े बगैर इसको सॉल्व करना चाहते हैं? देखिए, they have dragged me in court, they have dragged me in police stations, they have went to all the officials and I had to be there. I still remember I waited for 4 hours in different, 5 hours as well. I didn't have my phone, I was doing nothing. मेरा टाइम ज़ाया कर रहे हैं। Wherever they want, जो उनके पास लीगल रेमेडीज़ मौजूद हैं, if they want me to be there, I will be there for them. But I want this to end. देखिए, I have not committed a crime.
I have not even, Wallahul Azim, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, I have never even seen their home. میں اس علاقے سے شناسا نہیں ہوں جس علاقے میں ان کا گھر ہے. میں اس وجہ سے اپنے دیکھیے for them this might be very normal because they have seen it not once, not twice, but 12 times because of their eldest son. But for me this is not acceptable. I'm not the kind of guy who can waste time, waste energies on these matters. ہم سب آپ کے ساتھ ہیں جی. کوئی اور کوشچن ہے کسی کا تو کریں گے. جیسا یہ فائل اور کیس دیا گیا ہے, اب تک پاکستان کے یہ جو ادارے ہیں جن کو آپ نے جن کا نام بھی لیا, FIA ہو گئی, پولیس ہو گئی, ان سے اب تک جتنا انصاف آپ کو ملا ہے وہ آپ کی پریس کانفرنس سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے. اب آپ کو انصاف چاہیے کس سے؟ کیا سمجھتے ہیں کون آپ کو انصاف دے سکتا ہے اور آپ کا ٹائم بنا ویسٹ ہوئے آپ UAE میں دوبارہ جا کر اپنے جو سرگرمیاں ان کو جاری کر سکتے ہیں؟ میں 3 اداروں سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں. نمبر 1, دی آنریبل جوڈیشری. نمبر 2, the protection and safety organization that is called Punjab Police. Number 3, اس قسم کے واٹس ایپ اور اس قسم کی بلیک میلز کو اوائڈ کرنے کے لیے FIA. Kindly at least reprimand them, at least tell them not to do this again. They want to go to the court, my legal counsel is there for them. I haven't done anything. Wallah, I haven't. جو بھی ریمیڈیز وہ لینا چاہتے ہیں obviously ان کا رائٹ ہے, but I have not done this. I'm in no position to say this, but I will still say it. I have not hurt him, their son, but somebody has. Why don't police grind them and ask them to tell the truth? Somebody has, because there is an MLC. I'm not an expert in weapons. I'm not an expert in policing. But what I understand is logic. I was not there. I did not do any such thing. Somebody did. Who? I need protection. عزت کی, مجھے جان کی, اپنے مال کی, اپنی فیملی کی حفاظت چاہیے. I would like to request the Honorable Prime Minister of Pakistan. I would like to request the Honorable Chief Justice of Pakistan. I would like to request the Honorable Chief Minister of Pakistan, Punjab. And I would like to request the Honorable Inspector General of Police. And I would like to request the Director General of FIA to kindly take measures in ensuring the safety of my family, our lives, our property, and our honor. I would be really obliged. Thank you so much.